میرے دن کا آغاز اور میرے دن کا اختتام کس طرح ہو؟ اللہ کے پسندیدہ طریقے کے مطابق ہو، اور وہ طریقہ یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہے یا پہلی سنت جو ہے وہ نیند سے بیدار ہونے کے وقت کی سنت ہے، یعنی دن کے آغاز کی سنت، کہ آپ دن کا آغاز کیسے کریں گے، سونے کے بعد اٹھیں گے کیسے۔ اس میں پہلی بات، نیند سے اٹھتے ہی دونوں ہاتھوں سے چہرے اور آنکھوں کو ملیے تاکہ نیند کا خمار دور ہو جائے۔ آپ کا طریقہ یہی تھا، دونوں ہاتھوں سے چہرے اور آنکھوں کو کیسے ملیں گے؟ جیسے بچے ملتے ہیں، انگلیوں کے پوروں سے نہیں بلکہ مڈل سے۔ اب بچوں کا اگر کبھی چھوٹے بالکل انفینٹس جو ہوتے ہیں، اگر ان کو آپ دیکھیں انگلیاں یعنی ہاتھ ملتے چہرے پر، تو وہ پوروں سے نہیں ملیں گے، وہ کس سے کریں گے؟ اس طرح۔ پوروں سے کیوں نہیں ملنا؟ کیونکہ انسان کے ناخن یا پور جو ہیں یا انگلیوں کے جو اگلے حصے ہیں، ہو سکتا ہے سوتے وقت کسی گندی جگہ پر جا پڑے ہوں، اور پھر وہ گندے ہاتھ اگر آپ صبح سویرے اٹھ کے اپنی آنکھوں کو ملنے میں استعمال کر رہے ہیں تو وہ گندگی آنکھوں میں چلی جائے گی اور نقصان دہ ہوگی۔ لیکن یعنی انگلیوں کے درمیان سے، اور جس طرح بچے آنکھوں کو ملتے ہیں اس طرح آنکھوں کو ملنا چاہیے۔ یہ ایک طرح سے ہلکی سی ایکسرسائز ہوتی ہے آنکھوں کی، اور اس سے انسان کو بیدار ہونے میں اور ایکٹیو ہونے میں اور فریش ہونے میں مدد ملتی ہے۔ دوسری بات، بیدار ہونے یعنی جاگنے کے بعد اور بستر چھوڑنے سے پہلے، یعنی بستر سے اٹھنے سے پہلے، اب یہ یاد رکھنا ہے آپ کو، یہ دعا پڑھیے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تر تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں مارنے یعنی سونے کے بعد زندہ کیا، یعنی اٹھایا، اور اس کی طرف ہی ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ پہلی ہی دعا میں کس چیز کی یاد دہانی ہے؟ اٹھتے ہی سب سے پہلا سبق کیا پڑھنا ہے کہ ہمیں شکر ہے آج کا دن تو مل گیا، لیکن ایک دن واپس بھی جانا ہے۔ اور وہی بات کہ اصل مومن کے نزدیک آخرت کی اہمیت اس زندگی یا اس دنیا سے زیادہ ہے، کیونکہ یہ زندگی ہمارے لیے تھوڑے دن کے لیے، یہ تو ایک کام کرنے کا وقت ہے۔ اصل جو ہمیں زندگی ملنے والی ہے، یا جہاں ہمیں رہنا ہے، یا جو ہمارا گھر ہے، یا جہاں ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بسنا ہے، وہ آخرت ہے۔ اور شیطان ہمیں اسی حقیقت کو بھلوائے رکھتا ہے۔ وہ ہمارے سامنے ہر روز صبح اٹھتے ہی اس دنیا کو سب سے بڑا مسئلہ بنا کے دکھاتا ہے۔ کوئی نہ کوئی غم سویرے اٹھتے ہی لاحق ہو جائے گا، کوئی نہ کوئی فکر اور کوئی نہ کوئی پریشانی، اور عموماً وہ کون سی ہوتی؟ دنیا ہی کے کسی مسئلے کی ہوتی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ سکھایا اس میں دنیا سے زیادہ آخرت کو اہمیت دی، اور جس شخص کی زندگی میں آخرت اہم ہو جائے اس کے نمبر ایک تو دنیا کے مسئلے کم ہو جاتے ہیں، اور نمبر دو یہ کہ وہ پھر حقیقی تقویٰ کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تیسری سنت، بخاری کی روایت ہے، جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو 3 مرتبہ اپنی ناک جھاڑ کر صاف کرے، اس لیے کہ شیطان ناک کے نتنوں کی ہڈی پہ رات گزارتا ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ بستر سے اٹھنے کے بعد جو وضو کریں گے تو فجر کی نماز کے لیے جب وضو کرتے ہیں، یہ سب سے پہلا وضو جب صبح کرتے ہیں، تو اس میں صرف ناک میں پانی نہیں ڈالنا چاہیے بلکہ ناک میں پانی ڈال کر باقاعدہ اس کو جھاڑنا چاہیے۔ اور اس میں بھی آپ دیکھیے کہ جب انسان ساری رات سوتا ہے اور سانس لیتا رہتا ہے تو طرح طرح کے سانس کے ذریعے جراثیم یا ڈسٹ یا کچھ بھی انسان کے ناک میں جا کے اٹک جاتا ہے، اور ایک لمبا وقفہ گزرتا ہے ناک کو صاف کیے بغیر۔ لہذا صبح سویرے اٹھ کر زیادہ اچھی طرح، اور 3 دفعہ کا ذکر ہے یہاں، ناک صاف کرنا چاہیے۔ اور یہ جو بات لکھی ہے کہ شیطان ناک کے نتنوں کی ہڈی پہ رات گزارتا ہے، اس کی اصل حقیقت تو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ایسی چیزیں متشابہات میں سے ہیں جن کو ہم دیکھتے نہیں، چونکہ ہم غیب پر ایمان لاتے ہیں، اس لیے ہم جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو مان لیتے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا۔ اور یہاں آپ دیکھیے کہ اگر دیکھا جائے تو یہ کتنی بہترین سنت ہے کہ صبح سویرے انسان اٹھ کر اپنی نجاستوں کو صاف کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوتے تو اپنا منہ یعنی دانت مسواک سے خوب صاف کرتے تھے، کیونکہ ساری رات بیکٹیریاز کو خوب کام کرنے کا موقع ملتا ہے منہ کے اندر، اور اگر انسان پوری طرح صفائی نہیں کرتا دانتوں کی
یا جرم کل نہیں ہوتے تو وہ پھر کسی بھی خوراک کے ساتھ، تاکہ پانی بھی آپ پیتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کے جسم کے اندر دوبارہ واپس لوٹ جائیں گے، جو کئی طرح کی بیماریوں کا سبب بن سکتے ہیں۔ تو اس میں اب آپ دیکھیے کہ 4 چیزیں جو ہیں نیند سے اٹھنے کے بعد آپ کو لازمن کرنی۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ وہ وضو کرنا اور باقی چیزیں بھی آگے تفصیل سے آئیں گی، لیکن یہ 4 کام ضروری ہیں۔ نمبر 1 آنکھوں کی ایکسرسائز، یعنی آنکھیں مل کے اٹھنا۔ نمبر 2 دعا پڑھ کے اٹھنا۔ نمبر 3 خاص طور پر ناک کی صفائی اور منہ کی صفائی۔ ناک کی اور منہ کی صفائی صبح سویرے